تو چلیے دوستوں، جیسا کہ میں نے پچھلے ولاگ میں آپ کو پشاور سے باڑہ گلی تک کا سفر دکھایا تھا، آج میں آپ کو سب کچھ سنانے والا ہوں جو ہم نے وہاں جا کر کیا، کیسے کیا اور کیا کچھ دیکھا۔ او لمحے، او مناظر، او خوبصورت دن جو شاید زندگی بھر یاد رہیں۔ جیسے ہی ہم باڑہ گلی پہنچے، تھوڑا سا آرام کیا۔ اس وقت عصر کا وقت تھا، موسم میں خاص سا سکون تھا۔ ہم باہر نکلے، ارد گرد کے پرانی عمارات دیکھیں، باڑہ گلی کیمپس کی سیر کی اور قریب ہی ایک پہاڑی پر ٹریکنگ کی۔ جب ہم اوپر پہنچے، سورج کی آخری روشنی پہاڑ کی چھوٹی پر تھی۔ ایک عجیب سی خوبصورتی تھی، جیسے وقت تھم گیا ہو۔ ہم نے ویڈیوز بنائی، تصویریں لی اور اس لمحے کو محفوظ کیا۔ واپس آ کر فیصلہ کیا کہ رات کو نتھیا گلی چلتے ہیں۔ رات 7 بجے کے قریب ہم نتھیا گلی کی طرف نکلے۔ جیسے ہی بازار پہنچے، وہاں کا ماحول ہی کچھ اور تھا۔ پرانے برتن، مٹی کی بنے ہوئے برتن، پرانی ٹوپیاں اور ثقافتی چیزیں ہر طرف بکھری ہوئی تھی۔ بازار میں ہم نے کچھ لڑکوں کو روایتی رقص کرتے دیکھا اور لمحہ کیمرے میں قید کیا اور پھر واپس اپنی رہائش کی طرف روانہ ہو گئے۔ اگلی صبح بہت خوبصورت تھی، سورج کی نرم روشنی، پرندوں کی آوازیں اور او خاموشی جو صرف پہاڑوں میں ملتی ہے۔ ہم نے اس منظر کو کیمرے میں محفوظ کیا۔ ناشتہ کیا جو مقامی لوگوں نے بہت محبت سے تیار کیا تھا۔ انڈوں کا ناشتہ، گرم گرم دودھ پتی اور ساتھ خنکی کا احساس۔ ناشتے کے بعد ہم نکلے کالا باغ کی طرف۔ پیدل ٹریکنگ کی یہ ٹریک تقریباً 50 منٹ کا تھا اور جیسے ہی ہم مین روڈ پر پہنچے، گاڑی تیار کھڑی تھی۔ ہم سیدھا نتھیا گلی پار گئے۔ بہت رش تھا لیکن وہاں کی خوبصورتی الگ ہی درجے کی تھی۔ گھومے، مناظر دیکھے اور پھر ڈونگا گلی کی طرف روانہ ہوئے۔ ڈونگا گلی پہنچ کر ہم نے کچھ کھایا، پانی وغیرہ لیا اور وہاں سے ہماری سب سے خوبصورت اور لمبی ٹریکنگ شروع ہوئی۔ سیدھی راہ، نہ چڑھائی نہ اترائی، بس قدرت سے ملاقات تھی۔ تقریباً 3-4 گھنٹے بعد ہم ایوبیہ پہنچے۔ وہاں ایک پرانا انگریزوں کا بنایا ہوا ٹنل تھا جس کے اندر داخل ہوتے ہی لگتا ہے جیسے کوئی فریزر کھل گیا ہو، اتنا ٹھنڈا۔ اس ٹنل میں ٹریکنگ کا الگ ہی مزہ تھا۔ ٹنل پار کر کے ہم ایک بازار پہنچے، تھوڑی دیر گھومے اور پھر مری مال روڈ کی طرف روانہ ہوئے۔ مری مال روڈ کی طرف روانہ ہوتے ہوئے شام ہو چکی تھی، بھوک لگی تھی۔ ہم نے کھانا کھایا اور وہاں کی رونق، سردی اور خوبصورتی کا خوب مزہ لیا۔ تقریباً 2 گھنٹے وہاں رکے اور پھر واپس اپنی رہائش کی طرف روانہ ہوئے۔ اگلی صبح ہم نے تیاری کی، کچھ دوست ہم سے آگے نکل گئے۔ ہم پیدل مین روڈ تک گئے، تھوڑی دیر لوکل گاڑی میں سفر کیا تو راستے میں ہماری گاڑی ہمیں مل گئی۔ ہم بیٹھے اور پہنچے ڈونگا گلی، جہاں سے ہماری ٹریکنگ شروع ہوئی مشکوری ٹاپ کی طرف۔ یہ سب سے مشکل ٹریک تھا، مسلسل چڑھائی تھی، کچھ دوست پیچھے رہ گئی لیکن میں، حسن ابراہیم اور شاہ رخ بھائی، ہم نے یہ ٹریک مکمل کیا بہت ہمت کے ساتھ۔ مشکوری ٹاپ پر پہنچے تو وہاں پہلے سے اسٹوڈنٹس موجود تھے اور وہ اسٹوڈنٹس اپنی روایات کے مطابق مختلف قسم کے ڈانس کر رہے تھے۔ کچھ کلچر ٹیموں کی صورت میں سب اپنی اپنی کلچرز کو پروموٹ کر رہے تھے۔ گھوڑے بھی تھے وہاں پر۔ ہم نے سواری کی، ویڈیوز بنائی، تصویریں لی اور ان لمحات کو انجوائے کیا۔ کچھ دیر ہم وہاں ٹھہرے تو جو دوست ہمارے پیچھے رہ گئی تھی تو ہم نے کچھ دیر میں دیکھے کہ وہ بھی گھوڑوں پر سوار تھے اور ہماری پیچھے ہماری منزل پر پہنچ گئی۔ مشکوری ٹاپ میں ہم نے 3 گھنٹے گزاری اور مشکوری ٹاپ کی خوبصورت لمحات کو، قدرت کی خوبصورت مناظر کو انجوائے کیا۔ دوستوں کے ساتھ ویڈیوز بنائی، تصاویر بنائی، وہاں پر مقامی لوگوں کے ساتھ گپ شپ لگی اور وہاں کا موسم انجوائے کیا۔ مشکوری ٹاپ اتنا خوبصورت جگہ ہے کہ جہاں مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ ہر شام بارش ہوتی ہے، ہر رات یہاں بارش ہونے کا امکان 90% ہوتا ہے۔ مشکوری ٹاپ کے اس خوبصورت موسم کو انجوائے کرنے کے بعد آخری فیصلہ ہوا کہ ہم یہاں سے روانہ ہوتے ہیں۔ اس طرح عمران کی آخری کال آئی کہ چلو چلتے ہیں، ہماری آخری لمحات کمپلیٹ ہو گئی۔ تو 3 گھنٹے یہاں گزارنے کے بعد ہم واپس نیچے اترے۔ فائنلی دوستوں، مشہوری ٹاپ سے ہم واپس ہو گئے ہیں، نیچے اترنے جا رہے ہیں۔ یہاں کا راستہ بھی ذرا مشکل ہے لیکن ٹریکنگ میں بہت مزہ آتا ہے آدمی کو، بہت ہی۔ اور ڈونگا گلی پہنچے۔ ڈونگا گلی پہنچتے ہوئے شام کا وقت تھا۔ ہم نے پشاور کے لیے واپسی کی راہ لی، دل میں سکون، دماغ میں یادیں اور کیمرے میں وہ سب کچھ جو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا میں۔ یہ تھا ہمارا 3 دن کا خوبصورت سفر باڑہ گلی سے مشکوری ٹاپ تک۔ اگر آپ کو یہ سفر پسند آئی ہو تو ضرور اس ولاگ کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اپنے بھائی کو ہر راستے میں سپورٹ دیں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔ تھینک یو سو مچ۔